السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام ہوتا ہے۔ گھر میں بڑی پردان شین عزت دار بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سوید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہو کے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حافظ امان میں رکھے، اب اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شرط محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری مار بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ ابھی جو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہی خوشخبری دوں گا میں، جو ٹیم آئی بھی ہے کویت سے اس بابری مسجد کے مسئلے کے لیے، اور جو جس طریقے سے ٹیبل طلاق ہے، CAANPR ہے، وہاں کے سارے فیصلے جو انٹرنیشنل کورٹ میں یہ لوگ GCC سے جو اپیل کرے تھے کہ یہاں پہ اتنی اندیکھی، اتنی زیادتی اور اتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر، جو کہ یہ لوگ نئے نئے قوانین لاگو کر رہے ہیں، اور یہ بہت حد تک اس سے مسلمان کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنا ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، جو کہ ہم تمام دیش کے، انڈیا کے مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی وجہ کیونکہ یہ لوگ اب نئی حرکت کرنے جا رہے ہیں، نیا ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ اکھنڈ ہونا کہتے ہیں ان کو، اکھنڈ بھارت بناتے کہتے ہیں، نام بھارت رکھتے کہتے ہیں، انڈیا کا نام بھی نکال دیتے کہتے ہیں۔ پہلے تو کرنے کے کام نہیں کر رہے ہیں لوگ، ان ان بھکتوں کو، یہ متر پینے والوں کو، یہ لوگ عقل نام کی چیز نہیں ہے، اس لیے ان کا کام ہے کسی طریقے سے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، بیوقوف بنانا، اندیکھی کرنا۔ یہ ان کی فطرت میں، ان کے خون میں آ چکا ہے۔ خیر ان کے پاس خون تو بہت کم ہے، متر زیادہ ہے، متر پیتے بھی ہیں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن متر بھی اگر سے کوئی سمجھدار کا پیے اگر سے تو عقل نام کی چیز رہتی ہے، لیکن اس سے بدتر ہے یہ لوگ، ان کو بس کیا کہنا ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج جس طریقے سے جو سپریم کورٹ میں جو احکامات انٹرنیشنل کورٹ کی جو فائل تھی، آج سپریم کورٹ میں جمع ہو چکے ہیں، وہ سارے پیپرز جمع ہو چکے ہیں۔ جو کویت سے 9 آدمی کی ٹیم آئی ہے، حالانکہ اس میں 2 قطر کے ہیں، 3 کویت کے ہیں، 2 سعودی عربیہ کے ہیں، اور 2 تمہاری عمان کے ہیں۔ اس میں ایک بحرین کے بھی آنے والے تھے۔ ٹوٹل لوگ 10 آدمی کی ٹیم تھی، جو ایک آدمی عین ٹائم پہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن کوئی نہیں آنے سے کام رکتا نہیں ہے، کام ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا ہے وہ کام لے لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہی بتانا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جتنی کوشش کی جا رہی ہے کہ بس آپ لوگ دعائیں کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ نہ تو ان کی زبان کا بھروسہ ہے، نہ تو ان کے وعدوں کا بھروسہ ہے، کیونکہ یہ پیدے ہوئے ہیں گندگی پھیلانے کے لیے، گندگی برپا کرنے کے لیے، یہ سارے چیزیں تو کرتے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کا وقت آ چکا ہے، ان کا خاتمہ طے ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا پاپ کیا ہے جس کا کوئی حساب یہ لوگ نہیں دے سکتے۔ بے حساب انہوں نے پاپ کیا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن ہر چیز کو ہم نے سہ کر اللہ کے اوپر چھوڑ دی۔ ہم نے یہ بولے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان پاپوں کو، پاپیوں کو، ان درندوں کو، اللہ تو جواب دے سکتا، تو ہی کر سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو، یہ لوگ اتنا ظلم ہم پہ کر رہے ہیں، اتنا اتیاچار ہم پہ کر رہے ہیں، اتنی زیادتی ہم پہ کر رہے ہیں، ہم پہ کرتے کرتے یہ ہمارے مساجد، ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہ سلوک کیا ہے، کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے،
لیکن ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس کی نگرانی کریں، ہم اس میں نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، ہمارے اہل عیال کو بھی ہم نصیحت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن کچھ لاپرواہی ہم نے یہ برتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہن، یہ کیا ہے، دیکھو کسی کے ساتھ اگرچہ ہم زیادتی کریں گے، یہ تو وقت بتا دے گا، وقت بتا دے گا۔ بہرحال یہ اپنے جو کویت سے جو آئے ہوئے ہیں وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنے کچھ موضوعوں کے لیے۔ تو بہرحال تو آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو یہ لوگ جو انٹرنیشنل کورٹ سے جو ڈیسیشنز آئے ہیں، جو فیصلے آئے ہیں، جو احکامات جاری کرے ہیں، وہ سارے پیپر سپریم کورٹ میں جمع ہو چکے ہیں، وہ ساری فائل سپریم کورٹ میں جمع ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے 2 سے 3 دن میں کیا اپڈیٹ ہے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے مل بھی جائے گی۔ ہم کو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے ساتھ انصاف ہونے جا رہا ہے، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جو ہم کو ناکامی ملی تھی، جو ہمارے پر ظلم ہوا تھا، یہ سارے چیزیں اب ختم ہونے والے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو تو ان سارے چیزوں کی عادت ہوگی ہے سہنے کی، لیکن یہ آپ کا بھائی یہ چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، نہ کوئی ظالم کے ظلم کو، نہ کوئی پاپی کے پاپ کو، کیونکہ اگرچہ ہم خاموشی اختیار کریں اور برداشت کریں تو یہ ہماری خاموشی اور ہماری شرافت کو یہ ہماری کمزوری سمجھنے کی بھول کرے۔ اس لیے ان کو جہاں سے پکڑنا ہے، جہاں سے جکڑنا ہے، وہ کام صحیح طریقے سے کر دیے ہوئے۔ آج آپ لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی، یہ صرف ہمارے لیے ایک ایسی ٹیم تشکیل دیے ہیں GCC نے کہ آدھی رات کو بھی ویسا کوئی حادثہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو ان کو بتا دینا کام ہے اپنا۔ اس کے بعد وہاں پہ حکومتیں یہ بتا چکے ہیں کہ ایسی کوئی چیز تم تک آتی ہے تو فوراً نکل جاؤ، فوراً نکل جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ جیسے آپ نے دیکھا منی پور کے اس معاملے میں کہ کس طریقے سے مدد کی گئی، سارے چیزوں کی سارے آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں سے یہی کہے گا آپ کا بھائی نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ دیکھو انشاءاللہ تعالی ہر چیز میں کامیابی یقینی ہے، ہر چیز میں کامیاب ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی چیز میں ناکامی نہیں ملے گی، مایوسی نہیں ملے گی، انشاءاللہ تعالی ہر چیز میں کامیاب ہوں گے۔ بہرحال میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔